بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال دوم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں شمس القمر عاکف۔ ہمارا آج کا سبق گرامر سے متعلق ہے۔ اردو کے مشہور شاعر داغ دہلوی کا ایک شعر ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اس دلچسپ شعر میں شاعر نے کس خوبی سے کہا کہ اردو زبان آتے آتے آتی ہے، یعنی مشکل سے آتی ہے، اور اردو زبان میں مہارت حاصل کرنا وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت چاہیے۔ جناب، کسی بھی زبان کو درست بولنے کے لیے اس کے قواعد، صرف و نحو اور گرامر کے اصولوں سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان اصولوں کے مطابق زبان بولیں گے، لکھیں گے تو اسے صحیح مانا جائے گا، دوسری صورت میں اسے غلط کہا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اگر آپ سال دوم کے اردو کے سالانہ پرچے کے خاکے یعنی فارمیٹ سے واقف ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 20 نمبر کے معروضی پرچے میں جو 20 کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs پر مشتمل ہوتا ہے، ان میں سے 15 سوالات گرامر یعنی زبان کے قواعد سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان میں رموز اوقاف یعنی پنکچویشن مارکس کے بارے میں 5 سوالات، مصادر کو بطور امدادی فعل کے استعمال کرنے سے متعلق 5 سوالات، اور اسی طرح جملے میں فاعل، فعل اور مفعول کی مطابقت کے حوالے سے 5 MCQs شامل ہوتے ہیں۔ رموز اوقاف اور مصادر کو بطور امدادی فعل استعمال کرنے کی مشق ہم کسی اور لیکچر میں کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق مطابقت کے موضوع پر ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک جملے کو حصوں میں تقسیم کریں تو اس جملے کے بڑے اجزاء میں سب سے نمایاں حیثیت فاعل کی ہوتی ہے، فعل اور مفعول کی ہوتی ہے، یعنی فاعل، فعل اور مفعول یہ جملے کے 3 بڑے اجزاء ہوتے ہیں۔ فاعل کو انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا، فعل انجام دینے والا۔ فعل یعنی جملے میں انجام دیا جانے والا کوئی بھی کام، اسے انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ یہ جملے کا سب سے مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ ورب کے بغیر کوئی بامانی جملہ وجود میں نہیں آتا۔ اور آخر میں مفعول یعنی جس چیز کے حوالے سے کوئی کام سر انجام دیا جائے۔ ان تینوں کی وضاحت ایک مثال سے کی جاتی ہے۔ احمد نے سیب کھایا۔ چلے آپ بتائیں بھائی، اس جملے میں فاعل کون ہے، احمد یا سیب؟ احمد اس جملے میں فاعل ہے۔ سبجیکٹ یا فاعل اس جملے میں احمد ہے۔ فعل کون سا ہے بھائی؟ فعل یعنی ورب ہے کھانا، جو کام کیا جا رہا ہے وہ ہے کھانا، اور جس چیز کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، جس چیز پر کام کیا جا رہا ہے تو وہ ہے سیب، جسے ہم مفعول کہتے ہیں، یعنی آبجیکٹ۔ انگریزی میں مفعول جملے کے آخر میں آتا ہے، تاہم اردو میں یہ عموماً فاعل کے فوراً بعد اور ورب یعنی فعل سے پہلے آتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو ہوئیں کچھ بنیادی باتیں۔ اب ہم آتے ہیں مطابقت کی طرف۔ مطابقت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں موافقت، مشابہت، برابری یا میچنگ، لیکن گرامر کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے فعل کا فاعل کے ساتھ، مفعول کے ساتھ، صفت کے ساتھ درست استعمال، یعنی جملے میں فاعل کے لحاظ سے فعل کو درست استعمال کرنا، اسی طرح مفعول کے لحاظ سے فعل کا درست استعمال، یہ مطابقت کہلاتا ہے۔ مطابقت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے اہم یہ ہیں کہ فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت، فعل کی صفت کے ساتھ مطابقت، اور فعل کی مفعول کے ساتھ، اور
اسی طرح ضمیر کے ساتھ مطابقت۔ بھائی یہ باتیں مشکل نہیں، آپ روزمرہ زندگی میں ان باتوں کا بالعموم بہت خیال رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا آیا، ایک لڑکی آئی، دو لڑکے آئے، چار لڑکیاں آئیں، ایک لڑکا اور دو لڑکیاں آئیں، دو لڑکیاں اور پانچ لڑکے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں ان تمام جملوں میں فعل تو ایک ہی ہے، آنا، لیکن فاعل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ فعل میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے، یعنی فاعل کے ساتھ ساتھ فعل کی شکل بدلتی گئی ہے۔ اسی کو تو مطابقت کہتے ہیں، یعنی اگر فاعل واحد ہے، مذکر ہے، تو فعل کا صیغہ بھی واحد آئے گا، مذکر آئے گا۔ اگر فاعل جمع ہے، مذکر ہے، تو فعل کا صیغہ بھی جمع میں آئے گا، مذکر صورت میں آئے گا۔ اگر فاعل واحد یا جمع مونث ہے تو فعل بھی اسی کے لحاظ سے اسی کی مطابقت سے آتا ہے۔ گویا ہر جگہ فعل اپنے فاعل کے تابع رہا ہے اور اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ تو یہ مطابقت کا ایک اصول ہے اور کوئی زیادہ مشکل نہیں، آپ معمولی سی مشق کر کے، تھوڑی سی ریاضت کر کے اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ بولیں، تم بولو اور تو بول، تو بول۔ تو دیکھیں بھئی، آپ، تم اور تو کا صیغہ جب ضمیر کی یہ صورتیں تبدیل ہوئیں تو اس کے ساتھ ساتھ فعل میں بھی تبدیلی واقع ہوئی۔ ان اصولوں کے مطابق ہم چلیں گے اور مطابقت کے تمام اصولوں کو ہم باری باری پڑھیں گے۔ ہر اصول کی اپنی مثالیں ہیں۔ آج کے دن چونکہ ہم نے ذرا بنیادی باتیں کر لیں اور جو ضروری قواعد تھے ان کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، تو ہم پہلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے دن ہم یہی ایک اصول ہی پڑھیں گے۔ آپ اس کی مشقیں حل کریں گے، جملے زیادہ سے زیادہ بنائیں گے۔ یہ پہلا اصول ہے کہ اگر ایک جملے میں فعل ایک لیکن اس کے فاعل زیادہ ہوں تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ میں پھر بولتا ہوں، دہراتا ہوں، اگر کسی جملے میں فعل ایک ہو، ایک ہی کام ہو رہا ہو، ایک ہی ورب یا ایکشن انجام دیا جا رہا ہو، لیکن فاعل زیادہ ہوں، مختلف قسم کے فاعل ہوں، ایک ہو، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، ان کے درمیان کاماز ہوں، آخر میں آخری فاعل سے پہلے اور کا استعمال ہوا ہو، تو ہم نے آخری فاعل کے مطابق ہی فعل کو استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا اور دو لڑکیاں آئیں، ایک لڑکا اور دو لڑکیاں گئیں، ایک لڑکا اور دو لڑکیاں فعل ہو گئیں۔ ہم نے لڑکیوں کے لحاظ سے جمع کا صیغہ فعل کا استعمال کیا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک قلم چار دواتیں، ایک قلم اور چار دواتیں میز پر تھیں، ایک قلم اور چار دواتیں میز پر تھیں۔ تو ہم نے زیادہ دواتوں کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک اور جملہ دیکھیں، 5 پلیٹیں اور ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ یہاں پر آخری فعل آ رہا ہے ایک گلاس، تو اس کی مطابقت سے ہم نے واحد کا صیغہ فعل کا استعمال کیا۔ اس نے 4 کتابیں، ایک قلم اور ایک کاپی خریدی۔ بہت سی چیزیں ہو گئیں۔ اس نے 4 کتابیں، 2 قلم اور ایک کاپی خریدی۔ تو آخر میں جو فاعل آیا، سبجیکٹ آیا، وہ ہے کاپی اور وہ ہے واحد صورت میں، لہٰذا اسی کی مطابقت سے ہم نے فعل کا استعمال کیا۔ ایک اور جملہ آپ دیکھیں
کہ درخت سے طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں، درخت سے طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں۔ تو چڑیوں کی مطابقت سے ہم نے فعل کا استعمال کیا۔ بھائی یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، آپ اس کی خوب مشق کریں اور آسان آسان چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں۔ آپ دیکھیں یہ بھی ابھی فعل کی اور فاعل کی مطابقت سے ایک غلطی ہوئی۔ میں نے کہا کہ آسان آسان جملے بنائے، بھائی بنائے نہیں جملے بنائیں۔ تو مثال کے طور پر ایک لڑکا آیا، دو لڑکیاں آئیں، چار لڑکے آئے۔ تو یہ فاعل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، ضمیر کے بدلنے کے ساتھ ساتھ فعل میں تبدیلی رونما ہوگی۔ اور آج کا جو اصول ہم نے پڑھا کہ کسی جملے میں اگر ایک سے زیادہ فاعل موجود ہوں، سبجیکٹس مختلف قسم کے آئے ہوں، تو آپ نے آخری فاعل کی مطابقت سے فعل کا استعمال کرنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دیتا ہوں، ایک ہوم ورک آپ کے ذمہ لگاتا ہوں۔ آپ نے گزشتہ دنوں غزلیات کے حصے میں میر درد کی پہلی غزل پڑھ رکھی ہے۔ میں اس غزل کے 2 شعر غلط صورت میں پڑھتا ہوں، آپ ان کی درستی کریں اور فاعل کی مطابقت سے درست فعل کا استعمال آپ کر لیں۔ یہ اشعار میں غلط پڑھ رہا ہوں، آپ غلطی کو جانیں، اس کو محسوس کریں اور اس کی درستی کریں۔ یہ اشعار ہیں میر درد کے۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتا ہے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتا ہے، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتا ہے، اور موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتا ہے۔ تو بھائی آپ ان اشعار کو درست کریں، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتا ہے یا کچھ اور آتا ہے۔ یہ مشق آپ کریں، ظاہر ہے کہ اس گرامر کے کام میں مشق ہی کی مدد سے آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں اور کاملیت حاصل کر سکتے ہیں۔ بات لمبی ہو گئی، ہم اپنے اگلے اسباق میں مطابقت کے دیگر اصولوں کی طرف، پیچیدہ اصولوں کی طرف بڑھیں گے۔ آج آپ سادہ جملے بنائیں اور جو اصول آپ کو پڑھایا گیا اس کی خوب مشق کریں۔ آئندہ کے اسباق میں ہم مزید مثالوں کی طرف بڑھیں گے، اصولوں کی طرف بڑھیں گے۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ میں شمس القمر عاکف آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اس جملے پر بھی غور کریں کہ فاعل کی مطابقت سے، مناسبت سے فعل کون سا استعمال ہوا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔